بیداری سے پورا مجمع زور سے کہے پروردگار عالم رب لم یزل لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام پروردگار عالم نے جب مذہب دیا دین دیا تو بندوں پر نہیں چھوڑا کہ تم اپنی مرضی سے پسند کرو اللہ تعالیٰ نے جب دین دیا تو بندوں پر فیصلہ نہیں چھوڑا کہ تم پسند کر لو اللہ جانتا تھا بندے اگر مذہب کو چنیں گے تو غلطی ہو جائے گی بندے اگر دین کو چنیں گے تو غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں دین خود چن کے دوں گا خود پسند کر کے دوں گا اس لیے کہ جب تمہارا رب چنے گا جب تمہارا رب پسند کر کے دے گا غلطی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا غلطی نام کی کوئی چیز بھی نہیں آتی ہے اے لوگوں خوش نصیب ہو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اسلام جیسا پیارا مذہب ملا ہے اللہ کا شکر جتنا ادا کرو کم ہے کہ اللہ نے تمہیں اور مجھے خود اپنی پسند کا مذہب عطا فرمایا ہے مذہب اللہ نے اپنی پسند تو پھر اللہ نے بندوں کا کرم کتنا کیا ہم پر خاص طور پر مذہب بھی اللہ نے اپنی مرضی کا دیا پسند کر دیا کرم تو دیکھو خدا کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو رسول بھی اپنی پسند کا دیا اپنی پسند کا اے لوگوں اب غور کرو جب اللہ پسند کر کے دے تو اللہ کی پسند کا کیا کہنا اسی لیے تو قرآن نے کہا اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں نے جو تمہیں رسول دیا ہے میں نے جو تمہیں پیارا محبوب عطا کیا ہے وہ میری پسند ہے وہ تمہارے رب کی پسند ہے وہ تمہارے رب کا انتخاب ہے وہ تمہارے اللہ کی چوائس ہے اللہ نے پسند کر کے دیا ہے کیسا رسول دیا قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ نے قرآن میں فرمایا تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نور سے مراد مدینے والے مصطفیٰ اے لوگوں جب اللہ نے پسند کر کے دیا تو شان کیا ہوگی شان اتنی پیاری اپنے تو اپنے غیر بھی بول پڑے اپنوں کی بولی سنو تو آؤ بریلی چلو اپنوں کی بولی سنو تو تاجدار بریلی کا قلم اٹھتا ہے میرے امام کہتے ہیں تاجدار بریلی امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں ہمارے یہاں تمہارے لیے اور آقا اٹھے بھی وہاں اچھا یہ تو امام اہل سنت کی بولی ارے یار یہی تو میرے مصطفیٰ کا کمال ہے اپنے تو اپنے غیر بھی حضور کی تعریف کرتے آؤ نیپال والوں تمہیں ہندوستان لے کے چلتا ہوں ہمارے مراد آباد سے آگے چلو گے ایک ضلع پڑے گا جس کا نام ہے بجنور ایک شاعر ہے جس کا نام ہے اشوک کمار ساحل بجنور کا رہنے والا مگر اس نے نبی کی عظمتوں کو دیکھا مصطفیٰ کے مقام کو دیکھا تو کہنے لگا ذکر رسول جب سے ہے میری زبان پر اب اچھا لگے نا دوسرا مصرع تو بول رہا ابھی میں تیار کر رہا ہوں خود کو کہ میرا بھی موڈ بن جائے ذرا سا ذکر رسول جب سے ہے میری زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر
اور ذرا سا اسی ضلع میں ایک دوسرے قریب کے قصبے کے پاس چلو، نام ہے نجیب آباد، شاعر کا نام ہے مہندر سنگھ اشٹ، اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے بھی اپنا تخیل پیش کیا، اس نے کہا اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے۔ سوچنے لگے، اور جب سوچتے ہیں نا عاشق تو گھر بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے۔ تصور کی دنیا بڑی حسین ہوتی ہے، تصور کی دنیا اتنی حسین ہے، کسی نے کہا تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور بھی ہو کر قریب ہوتا ہے۔ حضور کا مدینہ گھر میں بیٹھ کر نظر آ جاتا ہے، تو اللہ کی پسند ہے مصطفیٰ، اللہ کا انتخاب ہے مصطفیٰ، حضور کو اللہ نے پسند کر کے دیا۔ اچھا ہم امت مصطفیٰ امت محمد ہیں، اپنے آپ کو بھی ہلکا نہ سمجھنا۔ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، چلو ایک جلیل القدر پیغمبر کی بارگاہ میں چلو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نازل کردہ صحیفہ، اللہ کی نازل کردہ کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، توریت کو پڑھ رہے ہیں، توریت پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک امت کا ذکر پڑھا، ایک امت کی فضیلتوں کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی دنیا میں، ایک امت ایسی آئے گی وہ ساری امتوں کے بعد آئے گی، مگر جب جنت میں جانے کی باری آئے گی وہ امت ساری امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے جب اتنا پڑھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کرنے لگے، اے رب لم یزل لا یزال، اے پروردگار کائنات، اے میرے مولا وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو، وہ امت تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا ورق پلٹا، آگے پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی امت کا قانون بھی سن لو مسلمانوں۔ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون یہ، اگر کوئی انسان رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں گناہ کرتا ہے، اگر رات میں کسی نے گناہ کیا، رات کی تاریکی میں گناہ کیا، تو صبح کو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، صبح کو غیبی طور پر اس کی ماتھے پر اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ انسان گناہگار ہے، اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرے، صبح کو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے توریت میں پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی، رات کے اندھیرے کی بات چھوڑیے، اگر وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے رب لم یزل لا یزال، اے پروردگار کائنات، اے مولا وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ جیسی حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ نے فرما دیا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دے، وہ امت تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بات پڑھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو بھائی بولو۔ اب چونکہ میری تقریر میں نا گرین رہ جاتی ہے، کچھ تھوڑا بہت جو آئے اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ سب نکل جاتا ہے، گرین رہ جاتا ہے۔ سنیں گے میری بات، میں آپ کو قرآن سناؤں گا، حضور کی عظمتیں سناؤں گا، مگر آپ سننے کو تیار ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی عرض کیا مولا وہ امت مجھے عطا کر دے، تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ وہ امت تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے ورق پلٹا، پھر دیکھا
اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس امت کی فضیلت. حضرت موسیٰ کی امت کے لیے قانون اللہ کا کیا تھا؟ اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا تھا، یہ تمام علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے، یہ تمام علماء بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے. حضرت موسیٰ کی امت میں کوئی انسان اگر صدقہ دیا کرتا تھا، اگر وہ صدقہ دیتا تھا تو صدقے والی چیز کو لا کر میدان میں رکھتا تھا. آسمان سے ایک بجلی آتی تھی یا ایک آگ آتی تھی، اس صدقے والی چیز کو یا تو اٹھا کے لے جاتی تھی یا اسے جلا دیا کرتی تھی. حضرت موسیٰ کی امت کا قانون، جس کا صدقہ قبول ہو گیا، آگ نے یا تو اٹھا لیا، اس بجلی نے یا تو جلا دیا یا اٹھا کر لے گئی. سب کو پتہ لگ جاتا تھا کس کا صدقہ قبول ہوا، کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا تھا. یہ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون ہے. حضرت موسیٰ توریت کا ورق پلٹتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی وہ جب صدقہ دے گی تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہوگا میدان میں جا کر دے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا دن کے اجالے میں دے. لکھا ہوا ہے وہ امت جب صدقہ دے گی رات کے اندھیرے میں اس طرح سے صدقہ دے گی، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر نہیں ہوگی. مگر جب وہ صدقہ دے گی، اس امت کے لوگ جب صدقہ دیں گے، ادھر وہ صدقہ دیں گے، ادھر پروردگار اس کو فوراً قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ فوراً قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا. حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کرنے لگے مولا اے پروردگار کو امت مجھے عطا کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت کیسے عطا کر دے، وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے جب اللہ کا جواب سنا، اب توجہ کرو جملہ سنو میری طرف دیکھو. حضرت موسیٰ نے جب یہ جواب سنا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے اللہم اجعلنی من امتی محمد. عرض کرتے مولا اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا، اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا اتنا تو کرم کر دے کہ مجھے اس امت میں شامل کر دے. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا مجھے اس امت میں شامل کر. اب سنیو حضور کے امتیوں ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، تم نے میں نے کیا کوئی دعا کی تھی کہ اللہ تو ہمیں حضور کا امتی بنا؟ بولا یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دعا کرے، موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کا مولا اس امت میں شامل کر دے. اے سنیو اپنے مقدروں پہ ناز کرو. تم نے میں نے دعا نہیں کی، پیدا ہوئے تو کان میں بتا دیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا دیا گیا اے دنیا میں آنے والے مبارک ہو تم محمد عربی کا غلام بن کے پیدا ہوا ہے. کتنا بڑا اللہ کا فضل حضور کی امت میں ہم اب امتی بنایا نا حضور کا، تو اللہ نے فرمایا میرے بندو امتی بنایا ہے نا تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، پہلے تو تمہاری عظمتوں کا اعلان قرآن میں کروں گا. تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم میرے محبوب کی امتی ہو. آؤ سنو قرآن سنو میرے پیارے عزیزوں، قرآن سنو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. اس لیے کہ آج دنیا کے اندر بہکانے والے بہت ہیں، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ مارنے والے بہت ہیں. روز تمہیں
गली गली मिलेंगे और वो कोशिश करेंगे तुम्हारे ईमान पे डाका डाले, लेकिन मेरे अजीजों कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीम जिंदगी है। कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारा अकीदा क्या होना चाहिए। कुरान तो वो है कि खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया तिबियानन लिकुल्ली शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मजीद है, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का बयान कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पढ़ा करो मेरे बंदो, ये कुरान हिदायत है, ये कुरान रहमत है, ये कुरान बशारत है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बनाया तो इज्जतों का अजमतों का ऐलान भी कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान सुन के नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कुरान के नाम पे जोर से बोलो। अच्छा, कुरान के नाम पे एक बार जरा हाथ उठा के बोलो। देखो तुम हाथ उठा के जब बोलते हो ना, इसके बड़े फायदे जानते हो? क्या फायदे? इसके फायदे बताओ तुम्हें। इसमें कभी परेशानी हो रही है, इसमें कभी परेशानी होगी, इसके फायदे बताता हूँ तुम्हें, कहीं और से नहीं बताता। अब मेरी बात हो मत मानो, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। ये उलमा है, इनकी पर्सनल अपनी कोई बात हो रहा है, मत मानो, तुम इख्तियार है। मगर मैं तुम्हें कुरान सुनाऊंगा और कुरान कहे फिर तो बोलो है किसी में जरूरत नहीं है ना? चलो कुरान सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन के अंदर फरमाया गया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ए बंदो वो दुनिया करो मैदान महशर में जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज अगर अल्लाह का जिक्र सुना और अल्लाह रसूल का जिक्र सुनकर, मदीने वाले का जिक्र सुनकर तुमने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, कल मैदान महशर में ये हाथ कहेंगे ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब भी इसने तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में गया, ऐ मौला इसने अपने हाथों को उठाया, इन हाथों को दबा बनाया, इसने हाथ उठा के या अल्लाह तेरी पाकी का ऐलान किया है। और जब तुम्हारे हाथ गवाही देंगे मौला, हम गवाही देते हैं, आज उठाओगे कल गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे मौला, हम गवाही देते हैं, तो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा तूने हाथों को उठाकर मेरी पाकी का ऐलान किया, ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे प्यार बड़ा करता हूँ, मैं तेरा रब हूँ। और अल्लाह की मोहब्बत का तो ये आलम, अल्लाह के प्यार का आलम क्या है मेरे अजीजों? अल्लाह ताला कितना प्यार करता है, वो खुदा जिसने फरमाया अनल गफूर रहीम, वो खुदा, वो परवरदिगार जिसने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं कुरान सुना रहा हूँ आपको, अब आपकी मर्जी, आप कैसा सुन। अल्लाह कितना प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा, पीर ने कहा मुरीद से, मुरीद ये बता अगर क़यामत के दिन, हसन भाई माशाल्लाह तशरीफ ले, बहुत उम्दा नकाबत होती है हसन भाई की, जवाब नहीं, एक एक शेर चुन चुन के लाते इंतखाब करके आते। पीर ने मुरीद से कहा एक बात बता, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला
تیرا فیصلہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں، کیونکہ نیپالی مجھے نہیں آتی ہے، میں آپ کو نیپالی میں تقریر نہیں سنا سکتا. سنیں، توجہ سے دل سے سنیں، ایک ایک جملہ دل سے سنیں. میں آپ کو تقریر کے جوہر نہیں دکھانے آیا، میں آپ کو درد دل سنانے آیا. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پیر نے مرید سے کہا یہ بتا کہ کل میدان محشر میں اگر تیرا فیصلہ اللہ تعالیٰ تیری ماں کو چھوڑ دے، تیری ماں کو اللہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو تجھے دوزخ میں بھیج دے، وہ چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دے، تو یہ بتا کہ تیری ماں تیرے لیے کیا فیصلہ کرے گی. ابھی عبدالواحد انصاری صاحب نے ماں کی عظمتوں کے حوالے سے بات کی، ماں کی عظمتیں بیان کی. واقعی ماں کی عظمتیں کیا ہے یار؟ کہنے والے نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اور کہنے والے نے تو یہاں تک کہا اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. کیا ہے ماں کی ممتا، کیا ہے ماں کا پیار؟ ماں کی ممتا کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا. ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. اے لوگوں، ماں تو وہ ہے اتنا پیار کرتی ہے، جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے. یہی ماں ہے. یہ پہلے ماں جب تک نہیں بننے والی تھی، جب تک اس کی زندگی یوں ہی چل رہی تھی، بڑے مزے سے بے خوف و خطر چلتی پھرتی تھی، لیکن جب بچہ شکم میں آیا ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے. کس لیے؟ اسے خوف یہ ہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے بچے کو اذیت نہ پہنچ جائے. 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، ہر درد کو اس نے سہا، ہر تکلیف کو اس نے برداشت کیا. اس کے بعد میں ولادت کا وقت آیا، جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو ماں نے ہر تکلیف کو سہا. درد بہت ہوا تھا، ماں کی چیخیں نکلی تھی، مگر ہر درد کو برداشت کیا. ہر چیخ پہ وہ چیختی رہی، درد کو برداشت کرتی رہی. جب بچہ دنیا میں آ گیا، بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کا چہرہ ماں نے دیکھا. جب چہرہ دکھایا گیا، تیرا چہرہ دیکھا ماں نے، اپنے غم بھول گئی، مسکرانے لگی. ابھی جو چیخ رہی تھی تیرا چہرہ دیکھا، سارے غم درد بھول گئی. اب تجھے دیکھ کے مسکراتی ہے، تیرے اندر سے اپنی دنیا نظر آتی ہے. ماں کو اولاد میں دنیا نظر آتی ہے، اولاد کے لیے اپنی ہستی فنا کر دیتی ہے، مگر اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد اسی ماں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد اسی ماں کو بے عزت کرتی ہے. بتاؤ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ تمہارے میرے معاشرے کی سچائی نہیں ہے؟ یہ تمہارے میرے معاشرے کی سچائی ہے. بچپن سے ماں نے پالا، ہر ناز اٹھایا، ہر نخرہ برداشت کیا. تو روتا تھا، تو بول نہیں پاتا تھا، مگر ماں ہے سمجھ لیا کرتی تھی. تو کب بیماری کی وجہ سے روتا ہے، تو کب بھوک کی وجہ سے روتا ہے. یہ توفیق ماں کو ملی. بچہ بیمار ہو تب بھی روتا ہے، بھوک لگے تب بھی روتا ہے. ماں کو یہ اللہ نے توفیق دی ہے، وہ پہچان لیا کرتی تھی، وہ پہچان لیتی ہے کب درد سے روتا ہے اور کب اولاد بیماری سے روتی ہے. مگر اسی ماں کو آج اولاد
घूर के देखती है। माँ कहे बेटा मेरा फला काम कर दो। कहते हैं अम्मा तेरे काम क्या क्या देखूं, मैं अपने बच्चों को देखूं या तेरे काम देखूं। माँ कहती है बेटा दवाई ला दे। बेटा कहता है अम्मा तेरी दवाई देखूं या अपने बच्चों की परवरिश करूं। क्यों भूल गया कल इसी माँ ने तेरी परवरिश की है। इतना सब होता है, बात आगे न निकल जाए इसलिए समेट रहा हूं जल्दी। इतना सब होता है, माँ पे जुल्म भी होता है, फिर भी माँ क्या कहती है, माँ फिर भी बच्चे के सर पे हाथ रख के उसे दुआएं दिए करती है। माँ फिर भी दुआ देती है।